صاحبہ، میں ملتمس ہوں محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے کہ آپ اپنا خیالات کا اظہار فرمائیے بہت شکریہ اور تبسم علی صاحبہ، اور سب سے ماشاءاللہ پہلے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کو، بھائی کو، جشن اعتراف کمال فن بہت 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 مبارک ہو، اور ان کے لیے کیا کہوں میں، ماشاء ادب کا جی اللہ ایسے لوگ جی قلندرانہ ہی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، ایسی خصوصیات رکھتے ہیں جن کے جو وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھتے ہوں، اصولوں پر بھی چلتے ہوں، سچائی اور حقیقت کا بھی سامنا کرنا جانتے ہوں، باعزم بھی ہوں، باحوصلہ بھی ہوں، اندر سے ٹوٹے ہوئے بھی ہوں، آنسوؤں میں گھرے ہوئے بھی ہوں، لیکن دوسروں کو ہنسنے کی ترغیب دیں اور جینے کا ہنر سکھائیں۔ یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان خصوصیات کو پوری طرح اپنے اوپر بھی عملی طور پر جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کام کرنا کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، استاد ہیں، تو ایک استاد کی تو جو ذمہ داریاں ہیں ماشاءاللہ اس سے کہیں بڑھ کر جو آپ کی خدمات ہیں اس کو ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک انسان کی شکل میں پیدا نہیں کرتا بلکہ ایک ادارے کی شکل دے دیتا ہے، اور وہ اداروں کی طرح مل کر ایک پورے ادارے کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم بات کریں، یہ صرف ایک سرگودا کی بات نہیں ہے، یہ پورے عالمی اردو ادب کی بات ہے۔ پورے عالمی اردو ادب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کا جو ہے وہ تذکرہ سب سے پہلے آتا ہے، اور ہمارے مسند نشینی میں ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے ایک متعین ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 5 شعری مجموعوں کے خالق آپ، اور 41 اقبالیات پر آپ کے کتب، صدارتی ایوارڈ یافتہ، اس بے حسی کے دور میں، منافقت کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہوئے، دولت کو سمیٹتے ہوئے، ہر شخص کی جو حالت ہے، ہر شخص جو ہم اپنے اپنے طور پر صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے سب کچھ، سب کو پیچھے کچلتے چلے جا رہے ہیں، دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، مسلتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ چیز اپنے لیے حاصل کر لیں، اپنی خوشی کے لیے۔ ایسے دور میں ایسے لوگ واقعی قابل تعظیم ہیں، قابل جو ہے تحسین ہے، اور وہی لوگ ہماری رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب سے جب ہم نے ان کا پہلی مرتبہ انٹرویو کیا تھا، پینل انٹرویو کیا تھا، اور وہ دن ہمارے لیے وہ خوشی کا لمحہ تھا، جس پینل انٹرویو تھا، باقاعدہ تبسم نہیں کیا تھا، اور ہم سارے لوگ بیٹھے تھے اس پینل میں ماشاءاللہ سے، اور ہمارا تعارف ہارون رشید تبسم صاحب سے ہوا تھا۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ جہاں بھی کہیں کوئی مثال دی جاتی ہے تو اچھے لوگوں کی مثالوں میں سر فہرست ہارون رشید تبسم صاحب کا نام آتا ہے، اور ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان کے لیکچر، ان کی گفتگو، ان کی باتیں، کردار سازی میں ان کا کردار لوگوں کی، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ورنہ ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی بارے میں سے ہٹ کر کچھ سوچ سکیں۔ ہمیں اتنی بھی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ آج کل جو ہے جس تیز رفتاری کا زمانہ ہے، دور ہے، کبھی کہیں معاشی مسائل ہیں، کہیں کسی اور طرح کی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، بہت زندگی میں ارد گرد ہماری جو چیزیں چل رہی ہیں، بہت ہی مشکل حالات سے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سب بہت مطمئن ہیں، خوش ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سامنے آتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی بڑی مشکل اور کٹھن راہوں پہ چلنے کا نام ہے، اور اس مشکل اور کٹھن راہوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا اور سچائی اور حقیقت کا سامنا کرتے رہنا، یہ کام بڑے دل گردے کا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ اپنے دوسروں کے دکھوں کو اپنے وجود میں اتار لینا، اپنے آپ کو آنسوؤں میں ڈبو لینا، اور دوسروں کو مسکرانے کی ترغیب دینا، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ تو میں نے تھوڑا سا ابھی مجھے آدھا ایک گھنٹہ پہلے پتہ چلا تھا آپ کے بارے میں، تو میں نے تھوڑا سا چند ایک سطریں لکھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، میں کیا کہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ جس طرح سے ڈاکٹر پروفیسر ہارون رشید ماہر اقبالیات ہیں، شاعر، ادیب، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اینکر، کالم نویس، بلند پایہ نثر نگار، ڈرامہ نویس، اور سب سے اہم پہلو جو آپ کی زندگی کا ہے وہ ہے تحقیق اور تنقید، اور موضوع خاص آپ کا ماہر اقبالیات اور انسانیت سے محبت۔ انسانیت سے محبت بہت بڑا لفظ ہے، یہ چھوٹی سی بات کہہ دینا، کہنا آسان ہے بہت، اور لیکن اس سے یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ انسانیت سے محبت، پھر اپنے وطن عزیز کی چاہت، اپنے وطن اور زمین کی مٹی سے
जुड़े रहना और उसकी चाहत में अपने जज्बात और एहसासात को इज़हार करना और लोगों को राग़िब करना, ये बहुत बड़ा काम है आपका। अगर आप फेस वॉल खोल ली जाए तो लोगों का, अगर आपने अंदर से जानना हो ना किसी के बारे में, तो आजकल सोशल मीडिया बड़ी अच्छी चीज़ है। फेसबुक जो है ना, उसकी आप वॉल खोल लें, वहाँ पर आपको उसके नज़रियात, फ़िक्र, सोच, अंदाज़, चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ तनकीद के लिए होते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई मौजूद सोच तलाश करके किसी ना किसी पे तनकीद शुरू करते हैं, उस पर आपको 200, 250, 300 कमेंट्स मिल जाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि जी हमारी बात को इतने कमेंट्स मिल गए। तो आपको बड़ी आसानी के साथ ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनका सिर्फ मकसद ज़िंदगी का यही होता है। तो फ़ेसबुक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वाकई आपकी ज़िंदगी की किताब होती है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ नज़र आ जाता है कि आपका क्या काम है और आप क्या कर रहे हैं। तो आपने जो तहकीकी और तनकीदी काम जितना ज़्यादा इकबालियात के हवाले से किया है, मैं समझती हूँ उनके नज़रियात के फ़रोग़ के लिए और उनके इकबाल शरासी के हवाले से, वो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी दीगर बहुत सारे लोगों ने किया है इकबालियात के हवाले से काम, लेकिन जितना आपका 41 कुतुब की तख्लीक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा काम आपने इकबालियात के ही हवाले से किया, और जिसने इकबाल के नज़रिए को अपनाया है तो वो यकीनन वो एक वफ़ादार और सच्चा और हुब्बुल वतनी शख्स हो सकता है। तो आपने इसके अलावा डॉक्टर अय्यूब साबिर साहब की भी एक किताब उन पर भी लिखी। डॉक्टर अय्यूब साबिर साहब भी हमारे प्रोग्रामों में का हिस्सा होते हैं। उन पर भी जब आपने किताब लिखी तो उनकी इकबाल शनासी, उसमें उस पर बतौर इकबाल शनास उन्हें उस पर तज़किया किया उस किताब का, और तहकीकी हवाले से वो पूरी किताब आपने तहरीर कर दी डॉक्टर अय्यूब साबिर साहब पर। और इसी तरह आपकी जो दीगर तहरीर हैं जितनी भी है, जैसे मसलन आपका इकबालियात का इंसाइक्लोपीडिया आपने एक मरतब किया है, खुर्शीद इकबाल, एक कमाल की इंसाइक्लोपीडिया है ये, जिसमें अल्लामा इकबाल पर लिखी गई 365 कुतुब, 365 किताबों का मुताला करके उन किताबों का तहकीकी, तनकीदी, तज़कियाती जायज़ा पेश करना। पहले तो आप सोच लीजिए कि 300-400 किताबों का पढ़ना, और फिर पढ़ने के बाद उनका अपने अंदाज से, अपने तरीके से तहकीकी और तज़कियाती जो है आपने तज़किया पेश करना, बहुत बड़ा काम है। वरना यूँ तो होता ही है कि हम लिख लेते हैं कुछ ना कुछ, अगर मौलिफ़ है या मरतबीन होते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर से करके ले लेते हैं, लेकिन मुताला करना इतनी किताबों का और फिर इतना काम करना बहुत बड़ा काम है। फिर आपने एक और आपकी एक किताब है मौज़ूआती कलाम इकबाल, जिसमें आपने अल्लामा इकबाल के मौज़ूआत के एतबार से अशार को यकजा किया, यानी अल्लामा इकबाल को समझने के लिए आपने उनकी शायरी, उनके मकतूबात, उनके जो है दीगर जितनी भी तहरीर हैं उन सबको आपने पढ़ा है और उनके अफ़कार और नज़रियात को समझने की कोशिश की, और उस पर आपने फिर अपने अंदाज से, अपने तरीके से उसका तज़किया किया है और लोगों के सामने पेश किया है कि अगर हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लामा इकबाल के नज़रियात, फ़िक्र और फ़लसफ़े और सच्चाई को सामने रखते हुए ज़िंदगी की समत का तयन करना होगा हमें। अल्लामा इकबाल के नज़रियात और अफ़कार के जो सच्चे और खरे शदाइयों में आपका शुमार होता है। आपकी एक और किताब है बैतबाज़ी कलाम इकबाल, ये आपने हरूफ़ तहज्जी के एतबार से आपने अल्लामा इकबाल के अशार का इंतखाब किया है। ये भी एक अहम तहकीकी काम है जो हमारे बहुत से तालिब इल्मों के काम आएगा। इसी तरह से आपका उर्दू अदब में के हवाले से जो आपका काम है, जैसे कि आपकी किताबों का शायरी भी है और दीगर शोबे भी हैं आपके, अदबी इस्तिलाहात पर आपने एक किताब तख्लीक की है, और इसी उर्दू अदब पर ही आपकी मज़ीद कई किताबें हैं। डॉक्टर हारून रशीद ने फ़िक्र इकबाल में इंसानी मसाइल के हल को तलाश किया है। हम सारे अपने अपने तौर पर जब अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं तो पढ़कर हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी को किस तरह बेहतर और आसान बनाया जाए। इस किताब में भी आपने अपनी तहकीक और तज़कियाती निचोड़ को एक किताबी शक्ल में इकबाल के जो हवाले से जो उनके नज़रियात हैं उसको आम आदमी तक पहुँचाया है। अगर हुब्बुल वतनी की अगर बात की जाए तो आपकी एक किताब और भी है जिसमें आपने पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया ख़ासूसन पाकिस्तान की उन चुनिंदा हस्तियों और बाहर की भी कुछ हस्तियों का भी जिक्र होगा, उसमें चुनिंदा हस्तियों का आपने जिक्र किया है जिन्होंने इंसानियत की खिदमत और वतन की सरबुलंदी और सुखरूई के लिए और शादमानी के लिए और खुशहाली के लिए बेपाया खिदमत अंजाम दी हैं। इसी हवाले से आपकी एक किताब सत्तार हिदी के हवाले पर से भी आपने एक तहरीर की है, आपकी एक किताब सामने आई है अल्लामा इकबाल। अच्छा, ये किताब जिसमें आपने हस्तियों का जिक्र किया उसमें अल्लामा इकबाल का भी जिक्र है, सत्तार हिदी का भी जिक्र है और दीगर जो है वो हस्तियों का उसमें जिक्र है। अल्लामा की ज़िंदगी और उनके फ़लसफ़े और फ़हम दर्राक के दरीचों को खंगालने में अपनी उम्र का आपने एक बड़ा हिस्सा, ज़िंदगी के जिस स्टेज पर है बड़ा हिस्सा आपने वक्त किया है, कोई आसान काम नहीं होता। आपकी एक किताब कायनात इकबाल भी है
جس میں علامہ کے فرمودات، واقعات اور ان کے مکتوبات کو تحقیقی و تجزیاتی پہلوؤں کو آپ نے سامنے لائے ہیں، اور ان کی تقاریر اور جو دیگر ان کی شاعری ہے، اس کا فلسفہ ہے، اس کے نظریات ہیں، سوچ ہے، ادراک ہے، وہ نہ صرف اس کو سمجھانے کی، بتانے کی، تشریح، توجیہ، وضاحت اور زندگی کے مسائل کیسے ہم حل کریں اور کس طرح اپنی زندگی کی سمت کا تعین کریں، ان سب چیزوں کو آپ نے پیش کیا ہے اپنی تخلیقات اور تحقیق کے ذریعے۔ تو آپ کی ایک اور کتاب ذخیرہ اقبال بھی ہے ماشاءاللہ سے، علامہ اقبال کی نظم و نثر کا آپ نے تعارفی تجزیہ اس میں پیش کیا، جبکہ نویرہ اقبال میں علامہ اقبال کے فکر و فلسفے پر ایک اور کتاب بھی آپ نے تخلیق کی ہے۔ اردو کی خدمت میں جس طرح سے آپ پیش رہتے ہیں وہ آپ کا عشق ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی تصنیفات سے وہ جھلکتا ہے۔ 170 یا 200 کے قریب کتابوں کا لکھ دینا، نصابی کتب کا بھی، اور تحقیق تنقید کی، اور پھر ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بھی اصناف اردو آپ نے لکھی ہے، ردائے اردو آپ نے تحریر کی، اور پھر کئی کتب آپ کی، اور شعراء و ادبا کی دیگر جو کتب ہیں ان کی شخصیات پر کتابیں لکھنا، تو ماشاءاللہ پوری کتاب لکھ ڈالنا کسی کی شخصیت پر اور یہ تخلیق کر ڈالنا، یہ ایک کمال ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو اگر مضمون لکھنے کے لیے کہا جائے تو ہم 2-4 صفحے کا مضمون لکھ لیں گے، اس سے زیادہ کیا لکھیں گے، لیکن کوئی 250 صفحے کی، 300 صفحے کا ایک مضمون ہی ایک شخصیت پر لکھ دے تو پھر آپ دیکھ لیجیے اس کا کیا مرتبہ مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے کہ وہ نثر نگاری میں اس کو کیا کمال حاصل ہے۔ تو ڈاکٹر وزیر اعظم آغا پر آپ نے ماشاءاللہ سے آپ کی کتاب ہے، اور پھر کلام اقبال میں جن مقامات کا انہوں نے ذکر کیا ہے علامہ نے، ان پر بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ آپ کی ایک اور کتاب چند ہم اثر اقبال شناس، اور یہ سب کتب دیکھ کر، پڑھ کر کیا کہا جائے، کیا کہوں میں آپ کو، شہنشاہ نثر کہوں تو بہرحال یا بس یہی کہتی ہوں۔ اور اردو ادب کہیے، فخر اردو ادب، ہاں، فخر اردو ادب تو آج کا اطراف کمال فن ہو رہا ہے، فخر اردو ادب تو ماشاءاللہ ہیں ہی، ماشاءاللہ۔ اور نثر نگاری میں جو کمال ہے کہ ایک موضوع کو لے کر 250-300 صفحے کا مضمون لکھ دینا، یعنی پوری کتاب لکھ دینا 300 صفحے کی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آپ کی علامہ اقبال سے، اردو ادب سے، اپنے وطن عزیز سے، دین اسلام سے اور انسانیت سے جو محبت ہے، اور آپ کی یہ زندگی کے اہم جز ہیں، یہی موضوع آپ کے، اور ان کی سربلندی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ کاش ہم سب بھی ان زندگی کے ان مقاصد میں ان نکات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ میں کچھ بھی نہیں لکھ سکی آپ کی شخصیت کے سامنے، کچھ بھی نہیں کہہ سکی، بس ابھی میں نے بہت اچھے کہہ دیا۔ میرا خیال ہے آپ کا جو ہے وہ موبائل میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ میں نے ہر جگہ یہ بھیجا ہوا تھا ان کا نا، کئی دنوں سے بھیجے تھے، اچھا میں نے ابھی دیکھا تھا۔ ہاں جی، تبسم وہ میرا واٹس ایپ بلاک ہے، واٹس ایپ بلاک ہے۔ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے واٹس تو ایپ آپ نہیں کو ہے، 2 ہفتے پہلے ہی، سب سے پہلے آپ ہی کو بھیجا ہاں تھا، واٹس لیکن ایپ ہی شاید نہیں ہے میرے پاس، میں یہ دوسرے واٹس ایپ پر کام کر رہی ہوں بچوں سے لے کر۔ جی اچھا، نہیں میں خود بھی کچھ مصروف تھی، اس لیے میری آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ چلے جی، ویسے ضرورت نہیں تھی کچھ بھی، اور ہارون رشید صاحب پہ بات کرنے کے لیے کوئی پہلے سے تیاری کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہمیں، ہم ان کے ساتھ 2-3 سال سے ماشاءاللہ ہیں، ہمارے ساتھ ہر مشاعرے میں ہوتے ہیں، ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو آج کی تقریب، اور نظر اتار لیجیے گا ہارون بھائی گھر جا کر اب، کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد نا نظریں بہت لگتی ہیں، نظر بہت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ڈاکٹر ہارون آمین رشید صاحب۔ آمین ثم آمین۔ تبسم کا بھی بہت بہت تبسم کا شکریہ، اور ماشاءاللہ ماورا جو کام کر رہی ہے 20-25 سال سے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا قابل تحسین اور قابل داد ہے ماشاءاللہ۔ تبسم محسن الوی صاحبہ، محسن بھائی بھی، اور ہماری تبسم صاحبہ بھی ماشاءاللہ۔ مزے کی بات یہ کہ ماورا ون لٹریری فورم جو ہے وہ میری تبسم محسن الوی صاحبہ کی ہے، اور جو دار ادب ہے وہ محسن الوی صاحب کا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب دار ادب کی بات ہوتی ہے تو صرف اور صرف محسن الوی کا نام پکارا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن جہاں ماورا ون لٹریری فورم کا، وہاں محسن الوی صاحب کو بھی اعزاز بخشا جاتا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی سمجھیے، یا خواتین ہونے کا ایک شکوہ سمجھیے کہ خواتین کو جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ان سے پکارا جاتا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ جی سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب اشرف ذکی عوام صاحب، جو بڑے صبر و تحمل سے ہمارے سب سے پہلے پروگرام میں شامل ہوئے، مگر کوئی جلد بازی، کوئی وہ نہیں، اور سب کا ماشاءاللہ بہت